علی بھائی ایک حدیث ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام گرانے میں مدد کی، تو اس حدیث کے تحت فرقہ پرستوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے آپ کیوں کر قائل ہیں؟ میرے بھائی یہ اس صورت میں ہے کہ وہ بدعت حد کفر کو پہنچی ہوئی ہو، کیٹاسٹرافک کنڈیشن نہ ہو۔ میں بدعتی کے پیچھے اس لیے نماز کا قائل ہوں کہ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے جس کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے، باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ حضرت عثمان غنی سے صحابہ نے عرض کی کہ ہمارے امام آپ ہیں، مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا پڑھ لو، مسلمانوں میں نماز ہی تو نیکی کا ایک ایسا کام ہے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی کے کام میں ان سے الگ رہو۔ تو حضرت عثمان نے تو آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم اسلام کی عمارت کو گرا رہے ہو، تو مجھے مارنے کے لیے آئے یا میرے خلاف اختلاف رائے رکھتے ہیں تو تم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ تو یہ تعظیم اس طرح کی تعظیم نہیں تھی، نماز آپ نے کسی کے پیچھے پڑھ لی۔ تعظیم اس طرح کی کہ اب اس طرح کے امام مسجد کو لا کے آپ اپنے اختیار والی جگہ پہ لا کے بٹھا کے اس سے آپ قرآن و سنت کے خلاف کوئی احکامات لوگوں کو سکھواتے ہیں۔ وہ تو اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا، قابض ہو کے، وہ اس کا اپنا تخت ہے نا، اس سے تو نہیں آپ اس کو اتار سکتے۔ تو نماز تو آپ نے پیچھے پڑھنی ہے، دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میرے بھائی، اسے مکس نہ کریں۔ رفع الیدین کرنے کی وجہ بغلوں میں بت رکھنا تھا اور یہ بچے کو پتا ہے۔ میرا ایک دوست کہتا ہے بچے کو پتا ہے، جی جانے نہ جانے گولی نہ جانے، ہاں جی بچے کو پتا نہیں ہے، بچے کو بتایا گیا ہے، ہاں جی بچے کو تو بہت کچھ اور بتایا گیا ہے جو اس کو بڑے ہو کے پتا چلتا ہے کہ یہ یوں نہیں تھا، یہ یوں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کیمرے میں، تو اس کو چھوڑیں۔ میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جب 2008-9 میں دعوت کا کام ہم نے نیا شروع کیا تو ہمارے آفس کے ایک کولیگ تھے، تو وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے، چوئنڈا گاؤں ہے ایک، بارڈر کے قریب ہی ہے۔ تو وہاں ایک مسجد میں ہم لوگ رات کے وقت رکے ہیں، وہاں پہ درس و تدریس کے لیے۔ مسجد بریلویوں کی تھی، لیکن وہ ہم تو چونکہ فرقے سے نہیں تھے، پھر لے کے جانے والے بھی ہمیں بریلوی تھے، ٹھیک ہے۔ اس مسجد کا جو صدر ہے وہ بھی پڑھا لکھا بندہ تھا۔ اس وقت تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میں 2008 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اور وہ بھی ہم پبلک کو کوئی درس نہیں دیتے تھے، اپنے جو دوست یار وہ لے آتے تھے، عشاء کی نماز کے بھی گھنٹے بعد گھروں سے بلا کے بیٹھ کے وہاں پہ کوئی اللہ رسول کی بات کر لی، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے رفع الیدین کی بات سے مجھے یاد آیا، تو وہ مسجد کا جو صدر تھا نا، جو صرف صدر نہیں تھا، پڑھا لکھا بھی تھا اور مسجد کے بل بھی دیا کرتا تھا، اس کو باتیں معقول لگی، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا۔ ہو پورے چنڈے میں قیامت ٹوٹ پڑی جناب، کمیٹیاں مسجد کی جناب، وہ مولوی اکٹھے ہو گئے، انہوں بلاؤ جی اس صدر نو جناب، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں نے اسے ایک ٹوٹکا بتایا تھا، اس نے کہا جی ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا جی اتنا بڑا جھوٹ ہم سے بولا گیا۔ میں نے کہا اس سے بڑی بات تم ان علماء کو کہو کہ اگر یہ حدیث دکھا دے نا تو نہ صرف میں رفع الیدین چھوڑوں گا بلکہ علی بھائی اور ان کے سارے اسٹوڈنٹس بھی چھوڑ دیں گے رفع الیدین۔ اس ٹائم تے آئی گنتی دے 5-6 سن، 2008 دی گل۔ کاش اس ٹائم تانوں حدیث لب گئی ہوندی تے میرے کولوں تہاڈی جان چھٹ گئی ہوندی۔ اچھا وہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہو گیا، 5-6 دن بعد میٹنگ کال ہوئی، وہ جناب بیٹھا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مسجد سنبھالو نا اپنی، مونی مسجد چاہیے تھی۔ مجھے پتا چلا ہے، میں نے خود بخاری مسلم دیکھ لیا، نماز کا یہ طریقہ ہے۔ تم کہتے ہو بت رکھ کے آتے تھے، ختم ہو گیا، مجھے بتوں والی حدیث دکھا دو، میں رفع الیدین چھوڑ دوں گا، انجینئر صاحب سے بھی چھڑوا دوں گا۔ وہ مولویوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں، ساڈے وڈے مولوی صاحب بیٹھے نا جامعہ نظامیہ، جہاں سے مفتی اکمل صاحب بھی پڑھے ہیں، جہاں وہ خادم رضوی صاحب بھی ٹیچر تھے لاہور میں، داتا دربار کے پاس ہی ہے۔ عبد القیوم ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ شیخ الحدیث ہوتے تھے صدیق ہزاروی صاحب، کافی انہوں نے عربی کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں، احادیث کی کتابوں کے بھی، بریلویوں کے، وہ اس وقت زندہ تھے۔
ان کا جی وہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کو فون ملایا جی، فون ملایا، انہوں نے کہا اسپیکر آن کرو سناؤ. انہوں نے کہا جی جناب ایسا ایک بندے نے رفع دین شروع کر دیا ہے، وہ ہمیں وہ آپ اس حدیث کا حوالہ دے دیں وہ جو بت رکھ کے آتے ہیں. ہائے خائے خائے صدقے جاواں. ہاں ان کو کیا پتا تھا کہ یہ تو وہ یہ ہے وہ ذرائع، وہ جو کہہ رہا تھا اس کو کیا پتا تھا کہ ذرائع لوگ پوچھ لیں گے پھر بعد میں. تو یہ تھے وہ ذرائع دیوبند اور بریلویوں کے کہ بت رکھ کے آتے تھے اور نکلے جعلی. اس نے کہا اوے یار کتنے تسی کمٹمنٹ کر لی ہے تے کتنے بڑی لکھی روایت، یہ تے سی ایک عوامی چٹکلا چھوڑا ہوا ہے اور لگ گیا تے تیر نہ لگا تے تکا، یہ کدھر بھی نہیں لکھیا. یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو اب وہ کیا کرنا تھا، انہوں نے کہا پھر جناب دیکھ لو، اللہ کا شکر ہے وہ آج تک الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ جس نے پرچی بھیجی ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کوئی ایسی حدیث ہے تو منو بھی دسو. پہلے تو 6 بندے نے رفع دین چھوڑنا سی، ہوں لکھاں بندے نے رفع دین چھوڑنا سی. بتاں دی حدیث لے کے تے آؤ نا، کتنے لکھی ہے، کدھر بھی نہیں لکھی ہوئی، سٹنٹ ہے جو چھوڑا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کیسے بچے کو ہٹائی ہوئی ہے، آپ اسی بچے کو نا ان بڑوں کے پاس بھیجیں، ان کو کہیں جی دسو کتنے لکھی ہے. ہر مسجد میں 1-2 نمازی ان سے پوچھے، ہر جمعے کے خطبے میں لوگ کھڑے ہو کے پوچھیں. بلکہ آپ میں جو کوئی فائنینشلی سٹرونگ ہے، گاؤں کا چودھری ہے، تھوڑا اثر و رسوخ والا ہے، تو جمعے کے خطبے میں کھڑے ہو کہ حضرت صاحب وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا، اچھا شروع اینج کرنا جے ڈائریکٹ اعتراض کیتا انہوں نے بٹھا دینے تو. حضرت صاحب وہ آپ نے واقعہ سنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بڑے مجمع میں ایک بندے نے کھڑے ہو کے ان سے پوچھا تھا، ٹھیک ہے تو یہ کیا واقعہ صحیح ہے؟ وہ کہا بہ جا صحیح ہے. ان کو جی اے میں ان واقعے تے عمل کر لگا جائے. دوئی بار پھر کلو کہ تسی یہ دسو کہ اے بت رکھ کے آندے سن رفع دین ہوندا سی، یہ کتے لکھی. تو انہوں نے تو فتویٰ نہیں دینا تھا، ان کے اپنے بابوں کا تھا. انہوں نے پتا کیا شاعری کی کہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے اپنے بابوں کے حق میں جو شعر لکھے نا، اس میں انہوں نے صرف بابوں کے نام اور جگہوں کے نام چینج کر دیے. یعنی وہ انہوں نے لکھا کہ ہم مکے مدینے میں بھی گنگوہ کا راستہ تلاش کرتے تھے، وہ جہاں کے گنگوئی صاحب ہیں. وہ لائف سٹوری میں بھی آئے تھے، گنگو شریف سے بات کر رہا ہوں، 2 آئے تھے نا بھائی، ٹھیک ہے. اور وہ میاں والوں کی اولاد میں سے تھے. ہاں جی، وہ جس طرح نبی السلام نے کہا تھا نا کہ ایک دن آئے گا طائف میں بھی میری دعوت پہنچ جائے گی. اور پھر دیکھیں مختار سقفی طائف کے ہی تھا، اس کا والد تو صحابی تھا، اور جس نے بدلہ لیا قاتلین حسین سے وہ بھی بنو ثقیف سے تھا. تو وہ گنگوہ کی جگہ انہوں نے اجمیر کر دیا. اسی طریقے سے وہ کسی بابے کا نام لکھا تھا، اس کی جگہ انہوں نے اپنے بابے کا نام ڈال کے نا ایک لمبا سا خط لکھا کہ جی یہ کچھ شرکیہ اشعار یہاں پہ بریلوی پڑھتے ہیں تو اس پہ ہمیں آپ فتوا دیں. دو بندیوں نے ٹھک فتوا دے دیتا کہ یہ مشرکانہ، یہ پڑھنے والے بھی مشرک، اور یہ اور جناب فتوا جدوں انہوں کو لایا، انہوں نے کہا بھائی جی یہ تو تہاڈے بزرگاں دے اشعار نے، صرف گنگوہ دی جگہ اسی اجمیر کر دیتا ہے. ہاں جو میں کیتا ہے، اشرف علی رسول اللہ جگہ میں چشتی رسول اللہ لاتا تو سارے بریلوی فیل، اور چشتی رسول اللہ جگہ اشرف علی رسول اللہ لاتا سارے دیوبندی فیل. کام تو وہی کیتا نا، ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس طرح انہوں نے فتوے لیے. ویسے تو فتوے لینے نہیں تھے، دینے ہی کو نہیں تھے. انہوں نے کیسے دیتے ہیں؟ فوراً کان کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہم نے یہاں پہ کیا ہے. کئی اہل حدیثوں کے مولویوں کے پاس میں نے ابن تیمیہ کی عبارت بھیجی کہ یار یہ نا